امام مہدی علیہ السلام کا ظہور عنقریب ہونے والا ہے۔ مفتی ابولبابا منصور نے اپنی کتاب دجالیت میں حضرت دجال علیہ السلام کی تختیوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہودیوں کی ایک ریاست قائم ہوگی اور اس ریاست کے قیام کے 50 سال بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ 1946-1947 میں اسرائیل کی بنیاد ڈالی تو گئی، لیکن 1973 میں جا کر اقوام متحدہ نے ملک کی حیثیت سے تسلیم کیا، اس کے جھنڈے کو بھی تسلیم کیا، تو حقیقی بنیاد ملک اور ریاست کی حیثیت سے 1973 میں سمجھی جائے گی۔ اس لحاظ سے سن 2023 میں 50 سال پورے ہوتے ہیں، لہذا ممکن ہے کہ 2024 میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ نیز نسائی میں جس غزوہ کی نشاندہی کی گئی ہے، جس میں امام مہدی علیہ السلام کی ایک جماعت خراساں یعنی افغانستان اور مغربی پاکستان وغیرہ سے نکل کر مشرقی علاقے پر برسر پیکار ہوگی، تو حالیہ خبریں آ رہی ہیں اس کی پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے دجال کے خروج کے آثار۔ ناظرین، قابل غور قابل توجہ بات تو یہ بھی ہے کہ کرونا کا ڈرامہ بھی 2024 میں ختم کر دیا جائے گا۔ اس پر باقاعدہ 24 نیوز والوں نے ایک لمبی ڈیبیٹ کی ہے، اور ملکی بھارت میں ہندو راشٹر کا آفیشیل اعلان ہے غالباً اسی سال ہوگا، اور اس سے ایک سال قبل یعنی 2023 میں ترکی پر طبی پابندی ہٹا لی جائے گی، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ترکی پر جنگ مسلط کر دی جائے گی، جس کے نتیجے میں قسطنطنیہ کفار کے قبضے میں جا سکتا ہے۔ اور سعودی بادشاہ کی وفات کی یہ روایت رہی ہے کہ عموماً وہ 90 سال کے آس پاس ہی فوت ہوتے ہیں، اور اس وقت موجودہ بادشاہ شاہ سلمان عمر 86 سال ہے۔ 86 ایئر ممکن ہے کہ وہ 24-25 تک 90 کے آس پاس ہوں گے، اور خلافت عثمانیہ کی سقوط کے 100 سال بھی 2023 تک پورے ہو رہے ہیں۔ نیز ایک عرب عالم ہے جن کا نام شیخ صادق المخلصی المرانی ہے، انہوں نے 2024 کے قریب ہی ظہور مہدی کی بات کی ہے۔ حشر یہ نکلا ہے کہ ظہور مہدی کے لحاظ سے یہ 2 سال یعنی 2024 اور 2025 کافی اہم سال ہیں۔ ایک بات بڑی فکر میں ڈالنے والی یہ بھی ہے کہ امت کے مختلف قسم کے گروہ امام مہدی کو تلاش بھی کر رہے ہیں۔ اس عاجز کے پاس یہ بھی خبر آئی ہے کہ مختلف جہادی تنظیموں کے فکر مند لیڈران اس وقت بڑے فکر مند ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں ساری دنیا میں جہاد شروع کیا جائے گا، اور وہ اس کے لیے ان کی تلاش میں ہیں۔ کافی دن پہلے کسی صاحب نے بتایا تھا کہ پاکستان کے پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب نے حرم میں بیٹھ کر قسم کھا کر یہ بات کہی تھی کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور سن 2025 میں ہوگا، اور وہ ہر سال اسی تلاش میں جاتے ہیں کہ کسی طرح انہیں پہچان سکے، یعنی امام مہدی کو کس طرح پہچان سکیں۔ ایک بات اور یاد آئی، بڑے مزے کی بات ہے، بندہ مولانا سجاد نعمانی صاحب کا ایک بیان سن رہا تھا جس میں حضرت نے سورہ کہف کی تفسیر کرتے ہوئے بڑا عجیب نکتہ پیش کیا۔ فرمایا، اللہ رب العالمین نے خالق کائنات نے دجال کے فتنوں کا ذکر سورہ کہف میں کیا ہے، اور سورہ کہف 15ویں پارے کے نصف سے شروع ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دجال کا خروج 15ویں صدی کے نصف پر ہوگا۔ آگے فرمایا کہ 16 پارہ شروع ہوتے ہوتے دجال کا ذکر ختم ہو جاتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ 16ویں صدی سے پہلے ہی 16ویں صدی سے قبل ہی یہ فتنہ ختم ہو جائے گا۔ مزید یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کے ذکر سے پہلے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس سے پہلے کافی چرچے میں ہوں گے، یعنی شہرت میں ہوں گے، یعنی انہیں عروج ملے گا۔ اب ہم حضرت کے ان باتوں پر غور کرتے ہیں تو اس سے یہ بھی اندازہ نکل کر سامنے آتا ہے کہ چونکہ دجال کے 15ویں صدی کے نصف میں آنے کا امکان ہے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام
اس سے تقریباً 5-6 سال قبل آئیں گے۔ 5-6 سال قبل مطلب 5-6 سال کا مطلب 46-45 ہجری، جو کہ انگریزی سال کے حساب سے سن 2025 اور 2024 بنتے ہیں۔ امام مہدی کے ظہور کے بعد ممکن ہے کہ 2025 کے بعد امام مہدی کی قیادت میں تیسری عالمی اسلامی جنگ ہو۔ بہرحال اب جس طرح بھی غور کریں گے یہی 2 سال سامنے آئیں گے۔ معلوم ہوا کہ یہ 2 سال امت مسلمہ کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کی دجالی فتنے اور سازشوں سے حفاظت فرمائے۔ اب دجال کے خروج کے آثار کی کچھ علاماتیں ہیں، نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، پہلے سیاہ جھنڈے نکلیں گے۔ نمبر 2، غزوہ ہند ہوگی۔ نمبر 3، ہندوستان میں ہندوؤں کا قتل عام ہوگا۔ نمبر 4، ہندوستان میں دین کے بدخواہ لوگوں کا قتل عام ہوگا، جسے گستاخ اور لعنتی قادیانی وغیرہ۔ نمبر 5، پھر تیسری جنگ عظیم شروع ہوگی۔ نمبر 6، پھر قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ نمبر 7، پھر سفیانی کا ظہور ہوگا۔ نمبر 8، پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ نمبر 9، پھر سفیانی کا لشکر حضرت امام مہدی علیہ السلام سے لڑنے چلے گا تو مکہ مدینہ کے درمیان مقام بیضا پر زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ نمبر 10، پھر بنو کلب کا لشکر امام مہدی کے ہاتھوں شکست کھائے گا، جس کو لوٹنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ نمبر 11، پھر مشرق سے سیاہ جھنڈے عرب کی طرف طوفان بن کر اٹھیں گے۔ عرب کو بچانے کے لیے سارے یہودی میدان میں آئیں گے، بس سیاہ جھنڈوں کے ہاتھوں بری طرح تباہ و برباد ہوں گے۔ نمبر 12، حجاز مقدس کا محاصرہ توڑنے کے لیے خلیج فارس کے نزدیک سیاہ جھنڈے دجالیوں سے بڑا زبردست معرکہ لڑیں گے اور محاصرہ توڑ دیں گے۔ نمبر 13، تو یہ لشکر امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کرے گی، آگے بڑھے گا اور راستے میں نجد شہر ان کی طوفانی یلغار کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ نمبر 14، پھر یہ لشکر امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرے گی۔ نمبر 15، پھر یہ عربوں سے خزانہ طلب کریں گے، وہ دین سے انکار کریں گے۔ پھر یہ سیاہ جھنڈے والوں کے ہاتھوں بری طرح قتل ہوں گے۔ ان کے قتل عام کے دوران سیاہ جھنڈے عرب کی ریت کو عربوں کے خون سے تر کر دیں گے۔ اس خوفناک قتل عام کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہوگی کہ عرب لوگ بہت کم رہ جائیں گے۔ نمبر 16، پھر عرب بھاگ کر مکہ اور مدینہ میں پناہ لیں گے اور اپنی جان بخشی کے لیے خزانہ دینا چاہیں گے، دولت دینا چاہیں گے، لیکن سیاہ جھنڈے لینے سے انکار کر دیں گے۔ نمبر 17، پھر سیاہ جھنڈوں کی اگلی یلغار کا نشانہ مصر بنے گا، جس کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ پھر ایران کی باری آئے گی، لیکن ایران اطاعت قبول کر کے جان بچائے گا۔ نمبر 18، پھر رومی اپنے وہ لوگ جو اسلام قبول کر چکے ہوں گے واپس مانگیں گے۔ نہ دینے پر رومیوں کے 80 جھنڈے سیاہ جھنڈے سے لڑنے کے لیے نکلیں گے۔ ہر جھنڈے تلے 60,000 رومی ہوں گے۔ ان کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر سیاہ جھنڈوں میں سے 1/3 بھاگ جائیں گے، جن کی توبہ اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہ کرے گا۔ پہلے دن مسلمان ایک جماعت کو لڑنے بھیجیں گے، ساری جماعت شام تک شہید ہو جائے گی۔ پھر چوتھے دن تمام اہل اسلام جو کہ سیاہ جھنڈے والے ہی ہوں گے مل کر رومیوں پر حملہ آور ہوں گے۔ پھر وہ ایسی جنگ کریں گے تاریخ انسانی میں پہلے کسی قوم نے ایسی جنگ نہ کی ہوگی۔ جب یہ فرمایا کہ وہ ایسی جنگ ہوگی کہ پہلے کبھی نہ لڑی ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ رومیوں پر شکست مسلط کر دے گا۔ پھر مسلمان یعنی سیاہ جھنڈے ان کا قتل عام کریں گے، یہاں تک کہ رومیوں کی لاشوں کے پہلو سے پرندہ اڑے گا، وہ مر کر گرے گا لیکن لاشوں کے سمندر کو پار نہ کر سکے گا، اور مر کر گرے گا بھی تو ایک لاش پر۔ اس جنگ کے بعد آدھے سے زیادہ لشکر آرمینیا کی طرف جائے گا۔ سیاہ جھنڈے آرمینیا پر آندھی طوفان
اور بلا بن کر نازل ہوں گے، اور آرمینیا کو وہ تباہی دیکھنی پڑے گی جس کے سامنے بابل و نینوا اور بغداد کے قصے بھی ہیچ ہیں۔ اس کا ذکر حدیث مبارکہ میں ملے گا۔ لشکر وہاں سے ہوتا ہوا امام مہدی سے مل کر قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ سیاہ جھنڈوں کے جہاد کا صلہ یہ دے گا کہ ان کے نعروں سے ہی قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا۔ پھر سیاہ جھنڈوں کا کچھ لشکر یورپ کی طرف نکلے گا، اور جب یورپ کی دہلیز پر پہنچے گا تو پورے یورپ میں کوہرام مچ جائے گا۔ لیکن یہی پہ خبر بھی پہنچ جائے گی کہ دجال نکل آیا ہے۔ پھر یہ لشکر وہاں سے انتہائی تیزی سے واپس آئے گا۔ ان کی رفتار، اس کی اسپیڈ انتہائی تیز ہوگی۔ احادیث مبارکہ کے مطابق یہ بڑا ہی سخت امتحان ہوگا، انتہائی سخت وقت ہوگا۔ جو کوئی تھوڑا آرام کا وقت نکالنے میں کامیاب ہوگا وہی طاقتور تصور کیا جائے گا۔ آتے ہی عرب میں وہ رومی جو دجال سے ملے گا ان پر 3 جگہوں سے شب خون ماریں گے، اور ان میں سے کوئی بھی بچ کر واپس نہ جائے گا۔ پھر مسلمان دیکھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور دجال انہیں دیکھ کر پانی میں نمک کی طرح پگھلے گا۔ پھر وہ وہاں سے بھاگیں گے اور مقام لط پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ پھر یہودیوں کا سیاہ جھنڈے والے قتل عام کریں گے۔ یہی وہ وقت ہوگا جب مومن مشرق سے لے کر مغرب تک فتوحات کے جھنڈے لہرا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں جو وعدہ فرمایا تھا پورا ہوگا، یعنی کفار و سرکشی کرنے والے کوئی بھی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم روز قیامت سے قبل ہی تباہ و برباد نہ کر دیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ کوہ طور پر جا کر قلعہ بند ہو جائیں۔ یاجوج ماجوج نکل کر فتنہ عظیم پھیلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا قہر نازل کرے گا اور ان پر نفع نامی کیڑا لگ جائے گا اور وہ ہلاک ہوں گے۔ پھر 7 سال تک مسلمان امن و اطمینان سے رہیں گے۔ امن اتنا زیادہ ہوگا کہ بچہ شیر کو بتا دے گا جہاد ختم ہو جائے گی، تلواریں درانتیاں بن جائیں گی، شیطانیت تباہ ہو چکی ہوگی، اور شیطان کو جو قیامت تک کی مہلت دی تھی ختم ہوگی۔ پھر ایک نرم ہوا چلے گی جس سے دنیا میں اسلام ختم ہو جائے گا۔ اب حبشی دنیا پر حکومت کرے گی اور نفس کی حکمرانی ہوگی۔ ایک حبشی ٹیڑھی پنڈلی والا، نیلی آنکھوں والا اور ٹھگانہ خانہ کعبہ کو گرا کر پتھر سمندر میں پھینک دے گا، غلاف جلا دے گا اور خزانہ گھر لے جائے گا۔ ان قیامت مرحلہ بعد شروع ہوگی اور تمہارے رب کے وعدے کا وقت آ جائے گا۔ فتنہ دجال بہت سخت ہوگا۔ اس سے حفاظت کے لیے، اس سے بچاؤ کے لیے ہر جمعہ کے روز سورہ کہف کی تلاوت لازمی کریں۔ اور آپ سے آخر میں یہ گزارش ہے کہ اس قیمتی معلومات کو اپنے تک محدود نہ رکھیں۔ اس معلومات کو اکٹھا کرنے میں ہماری 4 سال کی محنت لگی ہے۔ قیامت کب آ جائے کوئی پتہ نہیں، کیونکہ آپ نے اس کی تیاری کر لی ہے۔ اصل علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ بے شک ہمیں تیاری کرنی چاہیے، ہمیں کوشش کرنی ہے، غور و فکر کرنا ہے، اور خود کو اور آنے والے نسلوں کو اس فتنے سے بچانا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوست احباب کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ مجھے امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو اسے لائک کیجیے، اور اب میں ملوں گا آپ سے کسی اور نئے انٹرسٹڈ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔